نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 90 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ وجاء اور آئے، المعذرون سب بہانہ کرنے والے، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، لیؤذن تاکہ اجازت دی جائے، لہم ان کو، وقعد اور بیٹھ رہے، الذین وہ لوگ جنہوں نے، کذبوا سب نے جھوٹ بولا، اللہ سے، اور رسولہ اور اس کے رسول سے، سیصیب ان قریب پہنچے گا، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے، کفروا سب نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم دردناک عذاب، لیسا نہیں ہے، علی الضعفاء کمزوروں پر، ولا اور نہ، علی المرضی مریضوں پر، ولا اور نہ، علی الذین ان لوگوں پر، لا یجدون نہیں وہ سب پاتے، ما ینفقون جسے وہ سب خرچ کریں، حرج کوئی حرج، اذا جب، نصحوا وہ سب خیر خواہی کریں، للہ اللہ کے لیے، ورسولہ اور اس کے رسول کے لیے۔ سب سے پہلے ہم میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ عادہ تیار، اس کے لیے ہم بولتے ہیں لفظ تجری جاری اجرا، تحتہا تحت، ماتحت تحت سرا، الانہاری نہر انہار نہریں اور محکمہ انہار، خالدین خالد خلد بری، الفوز فوز و فلاح فائز، العظیم عظمت عظیم اعظم اور معظم، المعذرون عذر معذور اور معذرت، لیؤذن اذن عام باذن اللہ اذن الہی، قعد مقعد قعد اولا، سیصیب مصیبت مصائب، علیم المناک رنج و علم اور عذاب علیم، المرضى مرض مریض اور امراض، یجد وجد موجود اور موجود کے لیے بولا جاتا ہے، ينفقون نان نفقہ انفاق فی سبیل اللہ، نصحوا نصیحت ناصح اور پند و نصاحی، عربی کے ورڈز ہیں جاء آئے، اعراب دیہاتی، یہ دو ورڈز آپ کے پاس عربک ہیں، باقی سارے ہمارے ریپیٹڈ ورڈز ہیں۔ آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، آئے بہانہ کرنے والے دیہاتیوں میں سے، یعنی ہم غزوہ تبوک کا واقعہ پڑھ رہے ہیں کہ اس میں پہلے تو ان لوگوں کا ہم ذکر پڑھ چکے ہیں جنہوں نے جنگ میں شمولیت نہیں کی اور وہ بہانے کر کے گھر بیٹھے رہے۔ اب یہ دوسری کیٹیگری ہے، اس میں مفسرین کا تھوڑا سا اختلاف ہے کہ وہ لوگ جو دیہاتوں میں دور دراز رہتے تھے وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہانہ کرنے والے، تاکہ اجازت دی جائے ان کو، اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول سے۔ اچھا، اب اس میں دو اختلافات ہیں، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دور دراز رہنے والے ہیں، اور دوسرا ان کا ایک قول ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہی نہیں، انہوں نے یہ بھی نہیں مناسب سمجھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے اجازت لے لیں۔ وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول سے، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان میں سے دردناک عذاب، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری نہیں کی، ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ نہیں ہے کمزوروں پر نہ مریضوں پر، اب اگلی آیت میں دیکھیے کہ نہیں ہے کمزوروں پر اور نہ مریضوں پر، اور نہ ان پر جو نہیں پاتے جسے وہ خرچ کریں، لیکن اس میں ان لوگوں کو خاص معافی دی گئی ہے جو کہ کمزور ہیں جسمانی طور پر، بڑھاپا ہے، بیماری ہے، مریض ہیں، اور نہ ان پر جو نہیں پاتے جسے وہ خرچ کریں، اور نہ ایسے لوگوں پر کوئی گناہ ہے، کوئی تنگی ہے جن کے پاس مال و اسباب کی کمی ہے اور وہ نہیں خرچ کر پائیں گے، کوئی حرج، جب وہ خیر خواہی کریں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، لیکن کمزور ہیں، ناتواں ہیں، مریض ہیں، اور خرچ کرنے کے لیے بھی ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرنے والے ہیں۔
ما علی المحسنین نہیں ہے نیکی کرنے والوں پر من سبیل اعتراض کا کوئی راستہ اللہ اور اللہ غفور الرحیم بےحد بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے ولا علی الذین اور نہ ان لوگوں پر جو اذا ما آتو کا کہ جب آئیں وہ آپ کے پاس لتحملہم تاکہ آپ سواری دیں انہیں قلتا آپ نے کہا لا اجدو نہیں میں پاتا ما احملکم جس پر میں سوار کروں تمہیں علیہ اس پر تولو تو وہ سب لوٹے وَأَعْيُنُهُمْ اور ان کی آنکھیں تفیض بہہ رہی تھی من الدمع آنسوؤں سے حزناً اس غم میں اللہ کے نہیں یجدو وہ سب پاتے ما ينفقون کہ وہ سب خرچ کریں انما در حقیقت السبیل اعتراض کا راستہ علی الذین ان لوگوں پر جو یستأذنون کا وہ اجازت مانگتے ہیں آپ سے وہم حالانکہ وہ اغنیاء مالدار ہیں ردو وہ سب راضی ہو گئے بِأَن یکونوا اس پر کہ وہ سب ہو جائیں مع الخوالف پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ وطبع اور مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر فہم لا یعلمون بس وہ نہیں سب جانتے یعنی وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں ان کے پاس تو اس کا ہے ہی نہیں کوئی بھی. سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں. محسنین احسن اعمال اعمال حسنہ محسن انسانیت سبیلی فی سبیل اللہ کوئی سبیل نکالے گا غفور مغفرت استغفار اور استغفر اللہ رحیم رحم رحمان رحمت اور رحیم لتحملہم حمل حامل محمول حامل رکا حاضہ اجدو وجد موجود اور وجود کے لیے بولا جاتا ہے اعینہم عین شاہد معائنہ عین اس وقت تفید فیوز و برکات فیضیاب اور فیاضی حزنم حزن و ملال عام الحزن ينفقون نان نفقہ انفاق فی سبیل اللہ یستعذنو کا اذن الہی اذن عام اذن باللہ اغنیاء غنی مستغنا اور اغنیاء رضو راضی مرضی اور رضا الخوالف خلف رشید اور خلافت کے لیے بولتے ہیں قلوبہم قلبی تعلق امراض قلب اور قلوب و اذہان یعلمون علم عالم معلوم تعلیم اور معلومات عامہ. عربک کے ورڈز دیکھیے آتو آئے تولو وہ لوٹے دمعی آنسوؤں سے تبع مہر لگا دی. یہ سارے ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں. باقی ورڈز ریپیٹیڈ ہیں ہمارے پاس یا پھر ہمارے ڈیلی یوز ہونے والے ورڈز ہیں اردو سے ریزمبل کرتے ہوئے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. نہیں ہے نیکی کرنے والوں پر کوئی راستہ اور اللہ بے حد بخشنے والا اور مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 91 میں کے اختتام پر کے مکمل ہونے پر یہ فرما دیا کہ جو لوگ نیکی کرنے والے ہیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ظاہر ہے جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے میں ایفرٹ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور اللہ بے شک بے حد بخشنے والا اور بہت مہربان ہے. آیت نمبر 92 اور نہ ان لوگوں پر جو کہ آئے نہ ان لوگوں پر جو جب بھی آئے آپ کے پاس تاکہ آپ سوار کریں انہیں تو آپ نے کہا نہیں پاتا میں سوار کروں تمہیں. اس پر وہ لوٹے اس حال میں کہ ان کی آنکھیں بہہ رہی تھیں آنسوؤں سے اس غم سے کہ نہیں وہ پاتے جو خرچ کریں. آیت نمبر 92 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انتہائی قسم پرسی کی حالت میں آئے جن کے پاس سواریاں نہیں تھی جس پر سوار ہو کے وہ جہاد میں شامل ہو سکتے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے کہ آپ انہیں کسی سواری پر سوار کروا دیں تاکہ وہ جہاد میں حصہ لے سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی کہتے فرماتے کہ میرے پاس نہیں ہے کوئی سواری کہ جس پر میں آپ کو سوار کروں. اس پر وہ لوٹے لیکن جب وہ واپس جاتے تھے تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی تھیں اور یہ غم ان کے اندر جگہ کر رہا ہوتا تھا کہ کاش وہ ان کے پاس کچھ خرچ کرنے کا ہوتا وہ خرچ کرتے اور سواریوں پر بیٹھ جاتے. بے شک صرف اعتراض کا راستہ ان لوگوں پر ہے
جو اجازت مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حالانکہ وہ مالدار ہیں. یعنی اوبجیکشن جو ہے وہ صرف ان لوگوں پہ ہے جو مالدار ہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں. وہ راضی ہو گئے اس پر کہ وہ راضی ہو جائیں پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ. یعنی انہوں نے خود اپنے لیے اس راستے کا انتخاب کیا کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں، اور مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر. بس وہ نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور اس بات کو نہیں جانتے. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارا پارہ نمبر 10 آج مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائیں اور ہمیں ریاکاری سے بچائیں، اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمیں قرآن پاک کے ترجمہ اور مختصر تفسیر کے اس سلسلے کو تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمت دیں، ہمیں حوصلہ دیں، علم دیں اور طاقت دیں اللہ تعالیٰ. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.